اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وأنزلنا إليكم نورا مبينا سبحان اللہ۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرق باطلہ کو خطاب فرمایا، ان کے اندر عقیدے کی اور عمل کی پائی جانے والی خرابیوں کی نشاندہی کی، ان کے باطل کے بطلان کے بعد اور احقاق حق کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اب دعوت دی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی۔ دو دعوتیں دیں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر، اور خطاب کا انداز دیکھیں، یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، نسل انسانی کو، بنی نوع انسان کو، تمام بنی آدم کو خطاب ہے، جی تمام بنی آدم کو خطاب ہے، جی۔ اور میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، جی ایک ایک دروازے پر حضور جاتے ہیں، میلہ لگتا ہے وہاں جاتے ہیں، ایک صحابی ہیں وہ بعد میں کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے ابا جی کے ساتھ ایک میلے میں گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان ہے، وہ آگے آگے جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، اور ایک بندہ پیچھے ہے، وہ اس نے جھولی بھری ہوئی ہے پوری پتھروں کی، وہ پتھر مارتا ہے اسے اور لوگوں کو کہتا ہے اور اس کی بات نہ سننا، یہ سچ نہیں کہتا، اس سے دور رہنا۔ کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو احد احد کے نعرے لگا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت توحید دے رہے ہیں، یہ رسول اللہ علیہ السلام ہیں، اور جو پتھر مار رہا ہے فرمایا یہ ابو لہب ہے۔ جی اندازہ لگائیں، یعنی کہ آقا علیہ السلام ان کے میلوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کے دعوت توحید دیتے ہیں، جگہ جگہ آقا علیہ السلام گئے، آقا علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کے پاس کلمہ پڑھنے والوں میں غلام بھی ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بھی ہیں، دور دراز ملکوں کے لوگ بھی ہیں، انہیں بھی آقا علیہ السلام نے دامن توحید سے، دامن دین سے وابستہ فرمایا، ہر ایک کو دامن دین سے وابستہ فرمایا، اور یہاں تک کہ جو دور دراز لوگ تھے ان کو کریم آقا علیہ السلام نے پھر خط روانہ فرمائے، بادشاہوں کو خط روانہ فرمایا۔ یار دیکھیں کیسا جذبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قبول کروانے کا، ایک ایک گھر جا رہے ہیں، پھر میلے میں جا رہے ہیں، پھر جہاں جمگٹھے لگتے تھے، ان کی بیٹھیاں لگتی تھیں، مجلسیں ہوتی تھیں، وہاں حضور جاتے ہیں، رات کو جاتے ہیں، دن کو جاتے ہیں، یعنی یہ آقا رب تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک ایک تک دعوت دین پہنچانے کا انتظام فرمایا، ایک ایک تک، جی اللہ اکبر کبیرہ، کیا یار۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے جو آخری بار خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا جو ہے نا، میں میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ یہاں پہ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کس کو پہنچانا ہے، وہی وجہ ہے کہ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص، نام ان کا عشرہ مبشرہ میں آتا ہے، مزار ان کا چینہ میں ہے، چینہ میں مزار ہے ان کا، حضور کے صحابی کا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جناب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں پہ ہے؟ استنبول ترکی کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا آقا علیہ السلام کے اس طرح کر کے صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں، آقا علیہ السلام نے بھی یہی سمجھا کہ ہر ایک تک دین پہنچانا ہے، ہر ایک ہماری دعوت کا مخاطب ہے، اور حضور کے صحابہ نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ آج یہی وجہ ہے دنیا کے دور دراز علاقوں کے اندر اگر آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے مزارات ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ حضرت جو ہے نا پاک وطن شریف کے اندر جو مزار شریف ہے، حضرت سیدنا خواجہ عزیز مکی انہیں مشہور ہے، وہاں پہ نام ان کا حضرت عبداللہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ عبدالعلمدار بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں آقا علیہ السلام جہاد پہ جاتے تھے تو یہ جھنڈا اٹھا کے آگے آگے دوڑتے تھے، بتائیں نا،
آج ہم نے آقا علیہ السلام کے صحابہ کا کیا اپنے دل کے اندر عشق رکھا ہے. آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں بابا فرید رحمہ اللہ کے دربار پہ اتنا جناب رش ہوتا ہے، وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. جبکہ یہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ نے فرمایا تھا میں کہ جو وہاں نہ جائے ہمارے پاس ہے اسے ہمارے ہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہماری تو اکثریت عوام کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہمیں تو داعیان دین سے لگاؤ ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو محبت ہی نہیں ہے داعیان دین سے. بتائیں وہ آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری دعوت جو ہے یہ صرف عرب والوں کے لیے نہیں ہے، صرف جناب جس طرح آج کل کے کئی سارے ذلیل لوگ کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام صرف عرب والوں کے لیے نبی بن کر آئے تھے، ہم تو خواہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردمان اتنے دور دراز کے سفر نہ کرتے. وہ قازقستان تک، افغانستان تک، کہاں تک میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان دین کے جھنڈے لے کے گئے. وہ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑاتے دوڑاتے اپنے گھوڑے کو جہاد کرتے کرتے دعوت دیتے دیتے جب گئے نا سمندر آ گیا. ہاں جی، سمندر کے اندر ایسے پاؤں دونوں جانے لگے، گھوڑے کو اس طرح کیا، گھوڑے نے ٹانگیں اوپر کر لیں، کہنے لگے مولا تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے، ورنہ میں تو تیرے حبیب کا پیغام لے کے آگے جانے والا تھا. اندازہ لگا ہیں. اور آج ہم نے کیا کیا یار، ہم مسجد میں بیٹھ کے 4 مسائل وہی رات دن ڈسکس کر رہے ہیں، رات دن انہی پہ بات کر رہے ہیں. ہمارا دعوتی مخاطب ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے دعوتی مخاطب ہیں تو 4 بنے ٹوٹے لوگ ہیں، انہی کے بارے میں باتیں کر کے ہم روز رخصت ہو جاتے ہیں. عوام بھی راضی ہے، ہم بھی راضی ہیں، اور ہمیں کسی کی طرف سے دباؤ بھی نہیں پڑتا. وہ کاش کہ تم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی منہج کو پکڑو، اس کے علم کو اٹھاؤ. پھر آپ جو ہے نا، ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مزار شریف جو ہے، ان کا مزار تو مدینے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پاک وطن میں کیوں ہے؟ ہمارے خود علاقے کے اندر تحصیل میلسی ضلع وہاڑی کے اندر ایک علاقہ ہے فتح پور، وہاں پہ آقا علیہ السلام کے 4 صحابہ کے مزارات ہیں. سبحان اللہ. 4 صحابہ کرام کے مزارات ہیں. ایک ہی رات کے اندر خواب آتا ہے، وہاں دریا گزرتا ہے ساتھ نا، ایک ہی رات کے اندر خواب آتا ہے. بہت سارے لوگوں کو خواب آیا کہ ہماری قبریں جو ہیں وہ بہہ رہی ہیں، ہم رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی ہیں، ہمیں یہاں سے نکالو. ایک ہی رات کے اندر. جب انہوں نے جا کے دیکھا تو واقعی جناب 2 علیحدہ علیحدہ تھی، ایک قبر کے اندر 2 صحابی تھے. انہوں نے پھر ویسے ہی دفن کیا. آج بھی وہاں پہ الحمدللہ ان کے مزارات شریف ہیں، بالکل شہر کے پاس ہی کر کے قبرستان ہے وہاں پر. تو اس لیے بھائی یہ دعوتی منہج جو ہے نا کریم آقا علیہ السلام کا. اور اب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، جو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو، میں انسان بننے کے لیے پھر میرے حبیب کے پاس آ جاؤ، میرے حبیب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. کلام کا انداز دیکھیں جی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے سچی دلیل برہان آ گئی ہے. سچی دلیل ہے، برہان آ گئی ہے. آپ حیران ہوں گے، کریم آقا صلی اللہ علیہ برہان کہتے ہیں، دلیل بھی دلیل ہوتی ہے. برہان ایسی دلیل ہوتی ہے پوری دنیا میں اس کا جواب ہی نہ ہو. برہان دلیل بھی دلیل ہوتی ہے، دلیل کے بعد سننے والا آگے سے دلیل دے دیتا ہے. برہان وہ ہوتی ہے جب وہ پیش کر دی جائے نا جی، سامنے والے کے پاس اس کا جواب ہی نہ ہو، سامنے والے کے پاس سوائے قبول کرنے کے کوئی عذر رہ ہی نہ جائے، اسے برہان کہتے ہیں. اور اب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ میرا حبیب برہان بن کے آیا ہے، میرا حبیب برہان بن کے آیا ہے. اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات، حضور کا پورا وجود جو ہے وہ برہان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے. آقا علیہ السلام کا پورا وجود مبارکہ جو ہے یہ سارے کا سارا معجزہ ہے. آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں، یہ روایت جو ہے نا سبل الہدیٰ والرشاد میں امام صالحی رحمہ اللہ نے نقل کی، یہاں پر حضور کے صحابہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر آقا علیہ السلام پر قرآن نازل نہ بھی ہوتا نا، صرف آقا علیہ السلام کا چہرہ ہی کافی تھا لوگوں کو حق بتانے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ باقی کرامت اور معجزہ نہیں، کتنے حضور کے صحابی ہیں، حضرت زید بن حارث ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت خدیجہ پاک ہیں، مولا علی ہیں، انہوں نے معجزہ نہیں دیکھا، یہ ایسے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. آقا علیہ السلام نے جو پیش کیا نا، اپنی زندگی کو بطور معجزہ کے پیش کیا، اپنے گزرے ہوئے ایام کو بطور معجزہ کے پیش کیا. حضور نے فرمایا کہ میں اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں تمہارے اندر رہا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ افلا تعقلون، تمہیں کوئی عقل نہیں ہے؟
ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، باقی صحابہ، ایک بندے نے بات کر دی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے ابوبکر کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کرو، ہیں ابوبکر کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کرو۔ کہنے لگے حضور کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو سارے جتنے بھی لوگ ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تم نے یہ کہا تھا معجزہ دکھائیں، یہ دکھائیں، وہ دکھائیں، میں ابوبکر نے کوئی مطالبہ نہیں کیا مجھ سے، ایسے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ایسے ہی مسلمان ہو گئے۔ تو بتائیں بھائی، تو یہ کریمہ کا صلی اللہ، اب دیکھیں ذرا غور کریں تو ایک ایک چیز آقا علیہ السلام کی معجزہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو وہ جناب میدان جہاد میں جاتے ہیں، ایک بالکل ہلکے سے کپڑے کی باریک سی ٹوپی جو ہے وہ سر پہ رکھتے ہیں، ہلکی تو نہ رہی، صحابی کے سر پہ آ گئی، پھر آقا علیہ السلام کا منہ مبارک آ گیا اس میں، وہ جہاد پہ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جناب، جدھر جاتے ہیں جناب فتوحات کے جھنڈے گاڑتے جاتے ہیں، جدھر جاتے ہیں فتوحات کے جھنڈے گاڑتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ کی ٹوپی این لڑائی کے دوران گر گئی نیچے، آپ نے لڑائی چھوڑ دی، آپ ٹوپی ڈھونڈنے لگے، کئی سارے لوگ زخمی بھی ہوئے اور بھی معاملہ ہوا، تو بعد میں ٹوپی اٹھائی تو صحابہ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، ٹوپی کی خاطر ایسا کیا؟ میں خدا کے بندے، یہ ٹوپی نہیں ہے، اس میں فتح کا راز موجود ہے، اس میں کریم آقا علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں، جی اس میں حضور کے منہ مبارک ہیں۔ پھر یہ ہوا ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں جنگ چھیڑ دی، جنگ جناب اتنی لمبی چوڑی ہو گئی کہ فتح ہی نہیں ہو رہی، پیچھے سے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا دور سے ایک کوئی گھوڑے پر سوار ہے، بندہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، گرد اڑ رہی ہے۔ کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو برقعے میں چھپی ہوئی ایک خاتون تھی اور اس کے ہاتھ میں ٹوپی تھی حضرت خالد بن ولید کی، اور آ کر کہا کہ میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں، یہ ٹوپی دینے آئی ہوں، انہیں کہیں یہ ٹوپی پہنے، ابھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے گا، اندازہ لگائیں۔ پھر آقا علیہ السلام کے منہ مبارکہ معجزے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر والے دن حضور نے فرمایا کہ علی کو بلائیں، کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، انہوں نے کہا جی آنکھیں میری درد کر رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا مولا علی کی آنکھوں میں، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ ہاں جی بتائیں بھائی پھر معجزہ ہے یا نہیں آقا علیہ السلام کے وجود کا ایک ایک حصہ؟ ہاں جی اس طرح کر کے بات شروع کر۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، جنگ کے موقع پر کہتے ہیں حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے، کھجور کی چھڑی آقا علیہ السلام نے انہیں دی، بھائی اسی سے لڑ، کھجور کی چھڑی جسے مارتے گردن کٹ کے پرے جا پڑتی۔ وہ کہتے ہیں پھر میں زندگی ساری اسی کے ساتھ لڑتا رہا جناب۔ لوگ تلواریں بناتے، انہیں ریگ مارتے، تیز کرتے، ان کو دندانے نہ پڑنے دیتے، اور میری تلوار کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ ہیں، یہ تو شان وراء الورا ہیں، رب تبارک و تعالی نے حضور کو برہان بنا کے بھیجا ہے۔ بتائیں یار اتنا پیارا حبیب رب عطا فرمائے ہیں، پھر بھی کسی کو برناڈشاہ سونا لگے ہیں، پھر بھی کسی کو ہندوؤں کی کمینی عورتیں سونی لگیں ہیں، وہ ننگی عورتیں سونی لگیں، پھر بھی بیٹھ کے 3 گھنٹے بندہ فلمیں دیکھے، پھر بھی بندہ 3 گھنٹے ڈرامے دیکھے اور اسے وہ سونی لگیں ہیں، تو پھر افسوس نہیں ہے اس پر یار، حیف نہیں ہے اس پر یار، اتنا سونا حبیب رب عطا فرما دے تجھے اور تو پتنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ عربی لوگ ہیں، یہ عورتوں کے شوقین ہوتے ہیں، 30,000 لڑکیاں بغیر لباس کے کھڑی کر دیں۔ یہ ہمیشہ سے کفر کا طریقہ رہا ہے اہل ایمان کو پھیرنے کا، عورت والی رسی ڈالو، یہ رسی حضور نے فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، فرمایا کہ یہ عورتیں جو ہے نا یہ شیطان کی رسی ہیں، شیطان انہی کے ساتھ اڑنگی ڈالتا ہے، ٹانگ رسی مارتے ہیں نا جیسے کسی چیز کو پکڑنے کے لیے، میں شیطان بھی عورتوں کے ذریعے پکڑتا ہے۔ تو 30,000 عورتیں لڑکیاں خوبصورت بغیر لباس کے کھڑی کر دیں۔ آقا علیہ السلام کے جو جرنیل صحابی تھے ان کی نگاہ پڑی، انہوں نے آنکھ جھکا لی، پچھلوں کو کہا خبردار کسی نے اوپر نہیں دیکھنا، کسی نے نہیں دیکھنا، سب نے نیچے آنکھیں کی، وہاں سے گزر گئے۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا تم کیسے آ گئے، راستے میں کچھ دکھائی نہیں دیا؟ آقا علیہ السلام کے غلام نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا بات سنوئے، ہم جو حسن مدینے میں دیکھ کے آئے ہیں اور جو حسن جنت میں دیکھنے کے منتظر ہیں، میں جو حسن ہم نے دیکھا ہے اس حسن نے ہمیں رجا دیا ہے، کسی اور کو دیکھنے نہیں دیتا، اور جس حسن کی تڑپ لیے پھرتے ہیں وہ ہمیں کسی کی طرف آنکھ نہیں اٹھانے دیتا۔ بات ہی ختم۔ حضور کے غلام تو یہ ہوتے ہیں۔ آج اس ذلیل نے موبائل دے دیا، ٹک ٹاک دے دیا، یوٹیوب دے دی، یہ سارا کچھ دے دیا، کہا کہ لے بھی کام کرتا رہتا ہوں۔ آپ کو حیرانگی ہوگی، ایک بندہ مجھے کچھ دن پہلے ملا، کہتے ہیں وہ 10-12 سال ہو گئے، وہ اس بندے نے کام ہی چھوڑ دیا ہے، صرف یہی دیکھتا رہتا ہے گھر میں۔ جب اسے کہتے ہیں نا کوئی کام کر، کہتا ہے تمہیں پتہ ہے میں کیا کیا کام کر رہا ہوں، کتنی پلاننگیں بنا رہا ہوں، کتنی منصوبے کر رہا ہوں۔
گھر میں روٹی تک کمانے کے لیے نہیں جاتا بھی، گھر سے باہر پاؤں نہیں نکلتا، رات دن یہی دیکھ رہا ہے، موٹیویشنل سپیکروں کو سن رہا ہے، کٹے پالنے کے فارم فلانے پرم ہیں، اندازہ لگائیں۔ وہ بیٹھے تھے نا دو بندے، اس نے کہا یار دل کرتا ہے کھیر بنائیں اور آدھا آدھا خرچہ کریں، اس نے کہا جی ٹھیک ہے کریں آدھا آدھا خرچہ۔ اس نے کہا جی آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا جی اور میرے ذمہ کیا ہے اور آپ کے ذمہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے نا چاول لانے ہیں، چینی لانی ہے اور ساتھ آگ کا بندوبست کرنا ہے، یہ سارا انتظام آپ نے کرنا۔ اس نے کہا تو آپ، اس نے کہا میں چمچ لاؤں گا۔ اس نے کہا میرے پاس چمچ ہے کھانے کے لیے تو وہ انشاءاللہ میں لاؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں، اتنا خرچہ آپ کو نہیں ہونے دیتا میں۔ تو وہی ہار یعنی کہ موٹیویشن سپیکروں کو سن سن کے وہ بیچارہ صرف چمچ لیے گھر پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اکیلی رسی پکڑنے سے بکروں کے فارم بن جاتے ہیں، بتائیں بھلا ہیں بھائی؟ کہیں سے باجرے کا دانہ مل جائے تو کیا کبوتروں کے آپ وہاں پہ فارم بنا لیں گے؟ عجیب نظام ہے۔ اور سناتے بھی وہ احمق ہیں جو کسی کے فارم میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے تیار کیا ہوا سارا، کسی کے فارم میں کھڑے ہو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ میں نے تیار کیا ہوا۔ اگر کہ بیوقوف جو ہے نامراد گدھی کے دودھ پینے کے فوائد سنا رہا تھا، وہ پورا کہیں فارم ہے وہاں پہ گدھیاں رکھی ہوئی ساری، ان کا دودھ دو دو کے جناب وہ بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو بیچ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو گائے بھینس کے دودھ سے بھی بڑا مہنگا بکتا ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا ٹیلی ویژن پر، پاکستان میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، پڑھی لکھی تھی، جاہل تھوڑی تھی، وہ پڑھی لکھی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ دودھ جو ہوتا ہے نا بچے کو ماں کے بعد سب سے قیمتی اور سب سے مزیدار دودھ گدھی کا ہوتا ہے۔ کہتا ہے لوگ جو ہیں وہ گائے کے دودھ کی طرف جاتے ہیں، اونٹنی کے دودھ کی طرف جاتے ہیں، بکری کے دودھ کی طرف جاتے ہیں۔ اس نے کہا نہ، اس نے کہا جتنا مزیدار دودھ اور بغیر چکنائی کے گدھی کا دودھ ہوتا ہے اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا۔ آگے سے وہ جو سن رہا تھا بندہ اس کا بھی منہ کھل گیا، اس نے کہا اماں پتنی اپنے کس خاندان کی گدھی کی بات کر رہی ہے؟ اس نے پوچھا، اس نے کہا اینٹی یہ بتائیں کہ یہ جو گدھی کا دودھ آپ فرما رہی ہیں یہ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ کہتے اس طرح کر کے نہ اسے مکروہ کہنا آیا نہ اسے حرام کہنا آیا، جی اس طرح کر کے دو چار غوطے کھائے اور آگے نکل کے کہتی اس میں چکنائی بالکل نہیں ہوتی، یہ پینے میں بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ اب بھی کوئی بندہ اسے سرچ کرے نا وہ نکل سکتی ہے ویڈیو اس مائی صاحبہ کی، پتہ نہیں وہ خود گدھی کا دودھ پی کے بڑی ہوئی ہے۔ بتائیں نا یار کیسی کیسی چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو، اور ہمارے لوگ ہیں بیچارے سن رہے ہوتے ہیں وہاں اور گھر آ کے کہتے ہیں اپنی گھر والی کو، بشیر کی امی آج جو تحقیقی بات میں نے سنی نا ہمیں تو آج تک کسی مولوی نے بھی نہیں بتائی تھی۔ اس نے کہا اس نے کہا گدھی کے دودھ کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، خدا کے لیے باز آ جائیں، ان ذلیلوں کو نہ سنیں۔ حقیقت والی بات ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم برہان، میں جو سر سے لے کر پاؤں تک برہان ہی برہان ہے، میرا حبیب آ گیا ہے۔ اب حبیب کی باتیں چھوڑ کے جب ان ذلیلوں کی سنیں گے تو پھر حال یہی ہوگا، گدھی کا دودھ پینا پڑے گا، پھر اس طرح کی حرام خوریاں کرنی پڑیں گی، حرام کاریاں کرنی پڑیں گی۔ اوے بندہ اپنے آپ کو حبیب کریم کے دربار میں ہی رکھے بس۔ آقا علیہ السلام کی ذات سے بڑی ذات کوئی نہیں، حضور کی تعلیم سے بڑی تعلیمات کسی کی کوئی نہیں، بات ختم بس۔ جہاں پہ ساری عقلیں قربان یار، وہ جو بات کریں گے حبیب کریم علیہ السلام، ان کی بات سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ ان کی بات سے کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ سب سے سچا کلام بھی میرے حبیب کریم علیہ السلام کا، کیونکہ سب سے سچی زبان جو میرے حبیب کریم علیہ السلام کی، بات ختم یار۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے جی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اچھا مزے کی بات دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے کلام کے اندر لطف والی بات کیسے فرمائی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا قد جاءکم برہان من الہکم، یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تمہارے الہ کی طرف سے، تمہارے خدا کی طرف سے تمہارے پاس برہان تشریف لے آئی ہے، لیکن رب نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، رب نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، میں جو تمہیں روٹی دیتا ہے نا، کچھ احسان کا بھی خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، ضمناً رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر فرمایا، میں کہ اوے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں غذا دی ہے، اور جس نے تمہیں سانس لینے کی ہمت اور توفیق دی ہے، وہ جو تمہیں باہر آتے ہی جس نے تمہارے رزق کا انتظام تمہاری ماں کی چھاتی میں کر دیا تھا، پھر جیسے جیسے تم بڑے ہوتے گئے ویسے ویسے رزق کا انتظام کرتا گیا، اور پھر بڑے ہو گئے تم کھانے کھا رہے ہو، مختلف قسم کی چیزیں کھا رہے ہو، میں کہ وہی رب جو ہے اس نے اپنا حبیب بھیجا ہے، نا قدری نہ کرنا اس حبیب کی۔ بتائیں بھائی،
اس کے حبیب کی ناقدری نہ کرنا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب نے بھیجا ہے، تمہارے رب کی طرف سے وہ آیا ہے برہان، تمہارے رب کی طرف، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہیں بھی بتائیں اب بھی کوئی بندہ مطلب کیا ہے؟ رب نے میں تمہارے پالنے والے کی طرف سے میرا حبیب آیا ہے، جو کہے عمل کر لینا، بھوکے نہیں مرو گے، غربت نہیں آئے گی تم پر۔ آج کہتے ہیں نا جو حضور نے جو فرمایا اگر اس پر عمل کر لیں، سود والے معاملے میں عمل کر لیں اور عورتوں کی جناب پردے والے معاملے میں عمل کر لیں تو ہم تو پھر بھوکے مر جائیں گے۔ عورتیں اتنا کماتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، اگر عورتیں گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ رب فرماتا ہے پالنے والا میں ہوں، حبیب جو کہے گا مان لینا، روٹی تمہاری میں دیتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، کیا لطافت ہے یار اس کلام میں، بندہ قربان ہو جائے اسی ایک کلمے پر۔ رب تعالیٰ خالق اور مالک ہو کے کیسے کلام فرما رہا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے۔ رب یہ بھی فرما سکتا تھا قد جاءکم برہان من ربہ، میں کہ تمہاری طرف نور آ گیا ہے اپنے رب کی طرف سے، برہان آ گیا اپنے رب کی طرف سے، یعنی حضور اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں نہ، بلکہ خطاب فرما رہا رب تبارک و تعالیٰ میں تمہارے پاس برہان آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ کلام کی چاشنی دیکھیں، اس کی لطافت دیکھیں، اس کا مزہ دیکھیں یار، دل کرتا ہے بندہ بار بار اسے پڑھتا رہے۔ برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہاری طرف ہم نے اللہ اکبر نور مبین نازل فرمایا ہے۔ کیا نازل فرمایا ہے؟ نور مبین نازل فرمایا ہے۔ نور مبین سے مراد قرآن ہے۔ کوئی بندہ حبیب کریم علیہ السلام کو چھوڑے وہ بھی بے دین ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ کر فرنگی کے گندے نظریات کو کہے کہ وہ حق ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم ہے، تو وہ بندہ بھی بے دین ہے، وہ بندہ بھی بے دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اپنے حبیب بھیج کے، قرآن بھیج کے، دو چیزیں بھیج کے رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بہرحال اب جو بندہ ایمان لائے اللہ پر، کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ یہ تھا رسی تھامنے کا حکم۔ ہم نے جناب اللہ تعالیٰ کی رسی نہیں تھامی، ہم نے پیر کی چوکھٹ تھام لی ہے یا نہیں؟ ہم نے اسی کو مختار کل سمجھا پیر کو، ہم نے اسے مشکل کشا سمجھا پیر کو، ہم نے اسے ہی شریعت سمجھا ہے، اسے ہی اشارے سمجھا ہے، اسے ہی سارا کچھ سمجھا ہے، ہم نے خدا کو سمجھا ہی نہیں کچھ۔ رب ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَصَمُوا وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور ایمان لائیں اللہ پر اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، رب تعالیٰ کے دین کو تھام لیں۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ہم نے اپنا حبیب بھی دے دیا ہے اور قرآن بھی دے دیا ہے، اب لوگ ان پر کیا ضروری ہے؟ یہ ایمان لے آئیں وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور ہمارے دروازے کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ مطلب کیا ہے؟ ہمارے سرکاری ملازم بن جائیں، ہمارے سرکاری ملازم بن جائے۔ مولا ملازم کہتے ہیں چمٹنے والے کو، نوکر کو ملازم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تلازم پایا جاتا ہے، ملازم ہوتا ہے، وہ لزوم رکھتا ہے کہ اپنے آپ مالک کی چوکڑ کے ساتھ چمٹا رہتا ہے ہر وقت، ہاں جی حکم، ہاں جی حکم، ہاں جی حکم۔ تو فرمایا یہ حکم، یہ حکم، جی حکم، جی حکم، جیسے فرمائیں جیسے فرمائیں، یہ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنا چاہیے، یہ تو حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ دو کام کر لے، ایمان لائے اللہ پر اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے دامن کو تھام لے، دین کا خادم بن جائے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھر اپنی رحمت میں بھی داخل فرمائے گا اور اپنے فضل میں بھی داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ہاں جی، اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا اور اپنے فضل میں داخل فرمائے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ مطلب کیا ہے اس آیت مبارکہ میں ذرا غور کریں۔ فرمایا کہ ایمان تو آ گیا، ایمان حاصل ہو گیا، اب سیدھے راستے کی طرف ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا مخلص بن جائے، دین کو لازم پکڑ لے، تو میں پھر بھی اگر اس سے کوئی گناہ ہوں گے نا، اللہ فرماتا ہے ہم اسے پھر سیدھے راہ پہ لگا دیں گے، ہم اسے سیدھے راہ پہ لگا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔